ہے وہ کھیل کا میدان سمجھ کر کے دوڑ لگا رہے، اپنی طرف سے کھاؤ، مما یلی، ادب سکھلا دیا۔ تو مومن جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا۔ اسی لیے اگر ایک بھول گئے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے ایک صحابی، تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسلمانوں کے اس پہلے طبقے کی کس کس طرح سے تربیت فرمائی ہے، کس طریقے سے۔ وہ پہلی اینٹ ہے عمارت اسلامی کی، اس کی بڑی نگہبانی ہوئی ہے، بڑی بڑی تدبیروں سے ان کی اصلاح اور تربیت ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آخر تک اسلام اور مسلم امہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک کھانا کھا رہے تھے، دیکھا کیا وہ جو لقمہ تھا وہ ہوا میں لٹک گیا، سمجھے صاحب، ہوا میں لٹک گیا، معلق ہو گیا۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تم نے، وہ شیطان تمہارے ساتھ شریک ہوا ہے، یہ شیطان کا کرشمہ ہے کہ لقمہ اوپر اٹھ رہا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم سمجھتے کسی کی کرامت، ہمیں تو ہر نئی چیز کرامت نظر آتی، لیکن یاد رکھیے کرامت کے روپ میں کبھی کبھی شیطان بھی اپنا اثر دکھلا دیتا ہے۔ وہاں شیطان اپنا جلوہ دکھا رہا تھا، تب ان کو یاد آیا کہ ہاں میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ بھول جائیں تو کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کا شروع بھی اور اس کا آخر بھی، اگر بھول جائیں تب بھی بسم اللہ اس طرح پڑھی جائے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی، فوراً جو ہے وہ لقمہ نیچے آ گیا اور شیطان لے کے بھاگ رہا تھا۔ تو بسم اللہ سے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے اور عمل سے اس ذہن کی تائید ہونی چاہیے کہ یہ لقمہ جو میری ساری محنتوں سے تیار ہو کر آیا ہے، اس میں اصل میری محنت نہیں، اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی وہاں جو محنت کر رہے تھے، اگرچہ کوئی بڑی محنت نہیں تھی مگر پھر بھی کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ تمہاری محنتوں سے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قابو دے دیتے ہیں اپنے رسول کو جس پر چاہتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یوں تو یہ حقیقت کھلی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا ہے اس کے مستحق کون ہیں؟ من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، مختلف بستیوں سے جو آتا ہے مال، وہ کس کا حق ہے؟ پہلے ترجمہ کر لیجئے پھر اس کے بعد میں ذرا تفصیل بتاؤں گا۔ فللہ، فرمایا اللہ کا حق ہے، وللرسول، رسول کے لیے ہے، ولذی القربی، اور رسول کے جو رشتہ دار ہیں، اگرچہ یہاں رسول کا لفظ نہیں آیا لیکن پوری امت نے ذی القربی کا مطلب رسول کے رشتہ دار قرار دیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور رسول کے رشتہ دار جو ہیں اہل قرابت، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکین غریب فقیر جو بھی ہیں محتاج ان کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ کئی لا یکون دولا، وہ مسئلہ اس کو بعد میں لیں گے۔ یہ ہے کیا جو لوٹا دیا اللہ نے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ لفظ افاء کو سمجھا جائے، لغوی معنی اس کے لوٹانے کے ہیں۔ اس لوٹانے کا لفظ کیوں لایا گیا؟ پہلے تو میں اس کو کھول دوں، اس کے بعد پھر فقہی مسئلہ کیا آ رہا ہے اس کو میں بعد میں لاؤں۔ لوٹانا کب بولا جاتا ہے کسی چیز کے لیے؟ جب بولتے ہیں کہ وہ چیز پہلے یہاں تھی اور اب یہاں نہیں ہے، کہیں اور چلی گئی، اس کو جب اس جگہ پر لایا جائے اس کو کہتے ہیں لوٹانا۔ ٹھیک ہے نہیں بات؟ مال کہاں سے آیا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ غزوہ بنو نذیر میں دشمن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اس کے لیے لفظ لا رہے ہیں افاء، لوٹا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اور بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے، میں اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یاد رہا تو میں اس کو کھولوں گا، کہ لوگوں نے اسلام کے گویا اس نکات کو سمجھا ہی نہیں، مزاجی دوسرا بنا لیا۔ نقطہ یہ ہے کہ مال اصل مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر چیز کے، تب اللہ کی نیابت میں بطور خلیفۃ اللہ کے کون اس کا حقدار ہوگا؟ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہوگا، وہی اللہ کا خلیفہ بنے گا اور وہی اس مال کا مستحق ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ بات موٹی سی بات۔ لیکن
جو لوگ اللہ کے بندہ بننے سے انکار کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں کچھ مال ہے بھی تو یہ زبردستی کا قبضہ ہے، حقیقتاً وہ اس کے مالک نہیں ہے، حقیقتاً وہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جتنے کافر اور مشرک ہیں، اگرچہ وہ مالک ہیں فقہی اعتبار سے، اور ان کو بیچنے کا، خریدنے کا، کسی کو ہدیہ دے دینے کا، ترکے کا، وراثت کا پورا نظام ان پر چلے گا، مگر جہاں تک حقیقت ہے اس کی، حقیقت یہ ہے کہ ان کا قبضہ جو ہے وہ غاصبانہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ پھر صحیح کون ہے اس کے مستحق؟ صحیح ہیں اہل ایمان، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے دین کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ ہیں صحیح اس کے مستحقین۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، مگر یاد رکھو تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم بے شک آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو لہذا اتنا ہی ہونا چاہیے، دنیا تمہارے لیے، تم اس کی فکر چھوڑ دو، وہ تمہیں ملے گی، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ لیکن تم دنیا کے لیے نہ ہو جانا، تم آخرت کے لیے ہو۔ اگر تم دنیا کے لیے ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے الٹی گنگا بہا دی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے غلط سمجھا، میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں نے، ایک طبقے نے اس امت کے مال کو شجر ممنوع قرار دے لیا۔ یعنی شجر ممنوع کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے نا، وہ درخت جو جنت میں تھا کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس بھی مت جانا، تو وہاں سے وہ لفظ شجر ممنوع، تو لوگوں نے مال دنیا کو شجر ممنوع قرار دے دیا، حالانکہ غلط ہے۔ اصل میں یہ دو انتہائیں جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک انتہا تو یہ کہ میں دنیا میں اپنے کو کھپا دیا، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تو ایسے ہوگا جیسے ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے، یہ غلط ہے۔ ایک تو کنارہ یہ ہے، اور دوسرا کنارہ وہ ہے کہ دنیا کو شجر ممنوع سمجھ لیا، حرام سمجھ لیا، ناجائز سمجھ لیا، وہ بھی غلط ہے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ وہی ہے کہ دنیا ہمارے لیے اور ہم آخرت کے واسطے۔ جب دنیا ہمارے لیے کہ تو ہمیں اس کے لیے ایک خاص حد تک اس کے لیے فکر کرنی ہے، نہیں ہے کہ دن اور رات ہم وقت اس کے لیے ہم غلطاں اور پیچاں رہیں، اور اس کی بھی حدود ہوں گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا اور ان کے احکام اور ہدایت کی روشنی میں ہم دنیا حاصل کریں گے، اور اس سے باہر نہیں۔ یہ ہے وہ بیچ کا راستہ۔ تو یہاں ما افاء کا لفظ اسی نقطے کو بتلانے کے لیے لوٹا کر اللہ نے اس مال کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حقدار اس کے رسول اور یہی لوگ تھے، اور غلط جگہ گیا ہوا تھا وہ مال، وہاں سے لوٹا کر اللہ نے اس جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں اس کا حق تھا۔ یہ ہے ما افا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لفظ اب فقہی اور شرعی لفظ بن گیا۔ افا سے لفظ جو اس کا مصدر ہے، جو روٹ ورڈ ہے اس کا، وہ ہے فی، فا یا اور حمزہ، فی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ پھر یہ فقہی اصطلاح بن گئی۔ مال جو حاصل ہوتا ہے دشمن کا، اس کی دو صورتیں ہیں اور دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک کا نام ہے مال غنیمت اور دوسرے کا نام ہے مال فے۔ یہ دو قسم ہو گئی مال کی جو دشمن سے حاصل ہو رہی ہیں۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں، اور پھر مال غنیمت کے تعلق سے حکم قرآنی کیا ہے؟ مال فے کس کو کہتے ہیں اور اس کے تعلق سے حکم شریعت کیا ہے؟ یہ دو مسئلے ہیں جس کو میں لانا چاہتا ہوں، اور مفسرین اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، فقہا نے اس مسئلے پر لمبے چوڑے مسائل اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں، اقوال مختلف ہیں، میں ان سب کا خلاصہ بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ مال غنیمت اس مال منقولہ کو کہتے ہیں۔ مال کی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو کہتے ہیں میرے خیال سے سالڈ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا، غیر منقولہ اور منقولہ، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں، مگر اس کے لیے وہ انگلش میں کیا بولتے ہیں جی؟ ہاں، اللہ جزائے خیر دے۔ موبیلیبل، جو مویبل ہو وہ تو ہے منقولہ، اور جو ایسی نہ ہو کہ جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں، اس کو کہا جاتا ہے غیر منقولہ، جیسے درخت ہیں، زمین ہے، مکانات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مال منقولہ جو موو کر دینے کے قابل مال ہے،
اس میں بھی وہ مال کہ جو جنگ کے دوران جو میدان جنگ میں جو مد مقابل دشمن ہے اس سے جو حاصل ہو جائے. لفظ یاد رکھیے گا، مال منقولہ میں وہ مال کہ دوران جنگ جو سامنے میدان جنگ میں جو دشمن ہے اس سے جو حاصل ہو جائے، اس کا نام ہے مال غنیمت. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر لوٹاتا ہوں میں اپنے الفاظ کو تاکہ مال فے پھر سمجھ میں آ جائے کہ وہ مال منقولہ کہ دوران جنگ ختم ہو گئی پھر نہیں، دوران جنگ وہ دشمن کے جو میدان میں مد مقابل ہے اس سے جو حاصل ہو جائے وہ مال غنیمت ہے. تب مال فے کیا بنا؟ مال فے جو ہے اس کے علاوہ دشمن کا سارا مال بن جاتا ہے. کس طرح؟ مثلا وہ مال کہ جو جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ سے ہٹ کر کے جہاں سے بھی حاصل ہو رہا ہے اس پورے ملک سے، اس پورے ٹیریٹوری سے کہ جو قبضے میں آیا ہے مسلمانوں کے، وہاں سے جو مال ملے گا پھر چاہے وہ مال منقولہ ہو کہ غیر منقولہ ہو وہ سب کا سب مال غنیمت نہیں ہوگا، مال فے بن جائے گا. اسی طرح سے صلح کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ مال آ رہا ہے چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو اور چاہے کسی اور صورت میں ہو وہ سب کا سب مال فے ہوگا، مال غنیمت نہیں ہوگا. چنانچہ ہوا یہ کہ غزوہ فارس کے موقع پر ایران کی جو لڑائی چل رہی تھی اس میں ایک خاص ایک موقع کہلاتا ہے نہاوند، تو اس کا نام ہے جنگ نہاوند. جنگ نہاوند کے موقع پر جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابن اقرا، کیا ان کا نام ہے؟ باپ کا نام تو اقرا ہے لیکن ان کا نام نہیں اس وقت یاد آ رہا ہے. تو وہ صحابی ہیں، وہ ایک قلعے میں جو داخل ہوئے تو وہاں ان کو 2 تھیلیاں زر و جواہر کی ہاتھ آئیں. زرارہ ابن اقرا غالباً ان کا نام ہے، یہ ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ صحابی ان کو جو ہے 2 تھیلیاں زر و جواہر کی ہاتھ آئیں، وہ مل گئیں. اب ان کا خیال یہ ہوا پتہ نہیں یہ کس قسم کا مال ہوگا، یہ شرعی اعتبار سے یہ مال غنیمت ہے یا مال فے ہے، کیونکہ مال غنیمت کے ساتھ معاملہ اور طرح ہونا ہے اور مال فے کے ساتھ معاملہ اور طرح ہونا ہے جس کو انشاءاللہ میں ابھی بتلاؤں گا. چنانچہ انہوں نے ان دونوں تھیلیوں کو سنبھال لیا اور مدینہ منورہ میں جب وہ اس کیس کو انہوں نے پہنچایا خلافت کے دربار میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں، ان تک اس مسئلے کو پہنچایا کہ امیر المومنین یہ 2 تھیلیاں مجھے ملی تھی قلعے میں سے اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا کہ یہ مال غنیمت ہے یا مال فے ہے، اس کے بارے میں آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو مال فے قرار دیا. تو چنانچہ کیوں؟ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب میدان جنگ سے نہیں حاصل ہوا، اگرچہ مال منقول ہے مگر یہ جنگ کے دوران نہیں ملا، جنگ ختم ہو چکی ہے اور میدان جنگ سے نہیں مل رہا ہے بلکہ اور جگہ سے مل رہا ہے، اس لیے مال فے ہے. جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ 10واں سپارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اسی حکم سے شروع ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فرمایا وہاں کہ غنیمت کا مال جو ہے اس میں سے 5واں حصہ نکال لیا جائے گا، 1/5، اور وہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے رشتہ دار اور اسی طرح سے یتیم اور مسکین اور مسافر، وہ یوں کہیے کہ جہاں اجتماعی ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی اور ضرورت مند مسلمان ہیں وہاں ان کو خرچ کیا جائے گا. باقی 4 حصے جو ہیں وہ ملٹری میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جو اس وقت جنگ میں شریک ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان میں تقسیم کیے جائیں گے وہ 4 حصے. یہ ہے مال غنیمت کا حکم. رہ گیا مال فے. مال فے جو ہے اس کے لیے یہاں حکم دیا گیا کہ مال فے چونکہ اس میں تمہاری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، تم نے محنت سے اپنی جان کو یوں کہیے کہ قربان دے کر کے اور قربانی کی جگہ لا کر کے اس طرح تم نے اس کو نہیں حاصل کیا، وہ اللہ نے اپنے فضل سے بغیر محنت کے جو مال دے دیا ہے اس کو مال فے کہا گیا. اس کے لیے فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے کوئی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے اور ان مصالح میں اس کو خرچ کیا جائے گا. یہ ہے وہ مال فے. اچھا صاحب ابھی آگے تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور لے لیں تو
تب اگر وقت ہوا تو اور مسائل جو ہیں تھوڑے سے وہ بتلاؤں گا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. فرمایا یہ اس کے حکمت کیا ہے؟ یہ جو ہم نے رکھا ہے کہ یہ مال اس طرح سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے. کس طرح؟ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اسی طرح سے رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین اور ابن السبیل، یہ وہ طبقات ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ وہ طبقات ہیں امت کے کہ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس وہ مال پہنچنا چاہیے. کیوں؟ فرمائے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال جو ہے یہ صرف مالداروں کے اندر سرکولیٹ نہ کرتا رہے. دولہ، وہ ہمارے یہاں بھی تو اردو میں ڈول کہتے ہیں. ڈول کس کو کہتے ہیں؟ وہ دیکھا نا، اسے پانی جو اسے کھینچتے ہیں تو وہ جو ایک چکر ہوتا ہے جس پہ وہ ڈول چلتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے شمالی ہندوستان میں اس کو رہٹ بولتے ہیں. تو وہ چلتا ہے. ڈول جو ہے وہ ایک ڈول پانی لے کے کھینچ کے لاتا ہے، پھر گھوم کر کے وہ آ جاتا ہے. تو یہ ہے سرکولیٹ کر رہا ہے. تو دولہ اس کو عربی میں کہتے ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال جو ہے مسلم امہ کے مالداروں کے درمیان ہی سرکولیٹ نہ کرتا رہے. یہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ صرف ایک طبقے کے اندر رہے. یہ نہیں کہ بلکہ غریبوں سے جائے کہ غریبوں کا مال بھی کھینچ کر کے مالداروں کی طرف جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پوری کمیونٹی کے اندر یہ سرکولیٹ ہونا چاہیے مال. بے شک مالداروں نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو کمایا ہے، اپنے ہنر سے اس میں محنتیں کی اور اس کو بڑھایا ہے، مگر پھر بھی چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، یہ اسلامی تھنکنگ ہونی ہی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اللہ جس کو دے رہے ہیں، ورنہ محنت تو سبھی کرتے ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، لہذا اللہ کا حق تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی مرضی سے اس کو خرچ ہونا ہے. یہ ہونا چاہیے. دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پھر یہ تقسیم کس طرح ہوگی ان لوگوں میں؟ کیا رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے پابند ہو گئے کہ اس مال کو ان مصارف میں اس طرح خرچ کرنا ہے کہ اگر 5 مصارف ہیں تو ہر مصرف میں 5واں حصہ خرچ ہوگا؟ اگر دوسرے مصرف میں سے ایک اور مصرف میں زیادہ خرچ ہو گیا کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا؟ فرمایا نہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو اور جس سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. کیا مطلب؟ رسول کو اختیار ہو گیا اس مال کی تقسیم کا. ان مدات میں رسول اپنی رائے سے جس طرح چاہے خرچ کر دے. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ رشتہ داروں میں خرچ کرنا زیادہ گویا مصلحت کے مطابق خرچ کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ یتیموں میں زیادہ خرچ کرنا بہتر ہوگا، کسی وقت کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ مسافروں میں خرچ کرنا ہوگا، وہ کر دیں گے. تو رسول کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے تقسیم کریں. اس لیے گویا یوں کہیے کہ ایک امام کے علاوہ بقیہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تقسیم میں امام کو اور جیسے رسول کو اختیار ہے، ان کی گویا قائم مقامی میں امام المسلمین کو اور خلیفۃ المسلمین کو اختیار ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ پیچھے کا جو مسئلہ ابھی ہے پہلے اسی کو لے لیتا ہوں، اور اس سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے جو اور مسئلہ نکلتا ہے اس بعد میں لوں گا. میں نے کہا تھا کہ مال فے کے سلسلے میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی زندگی میں مال فے کا مسئلہ غزوہ بنو نذیر کے موقع پر آیا اور اس کا فیصلہ قرآن نے دے دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 موقع اور آئے ہیں کہ جس پہ مال کی تقسیم کا مسئلہ آیا اور آپ نے اس میں مال کی تقسیم کر دی. ایک جگہ کی، ایک جگہ نہیں کی، اور وہ بھی مال غنیمت نہیں تھا، مال فے تھا. کون سے دوسرے 2 موقع ہیں؟ ایک ہے فتح مکہ کا موقع. فتح مکہ ہوا، سب کو معلوم ہے کہ وہاں ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا، وہ مد مقابل نہیں آئے اہل مکہ اور لڑائی نہیں لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے مکے میں امن کے ساتھ. سارے مکے والے جو ہیں وہ مرعوب ہو گئے، مرعوب ہو گئے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اور اسلام کا جھنڈا مکے پر لہرا دیا گیا. ہوا یہ بھی مال فے تھا، جو وہاں مکے والوں کا مال تھا وہ مال فے تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارا مال انہی کو چھوڑ دیا، مکے والوں کو، جو جس چیز کا مالک تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیا، اور آپ بغیر کچھ لیے مکے سے واپس تشریف لے آئے۔ یہ ایک صورت ہوئی، معلوم ہوا نبی کو اختیار ہے۔ ما آتاکم الرسول، نبی کو اختیار ہے۔ آپ نے اپنے اختیار سے مال فہ میں کیا کیا کہ جو لوگ تھے جس پہلے سے مالک چلے آتے تھے انہی کو آپ نے رہنے دیا۔ دوسری صورت کیا ہوئی؟ دوسری صورت ہوئی غزوہ خیبر کے موقع پر۔ غزوہ خیبر پیش آیا، آپ نے چڑھائی کی، جو یہودی جو کہیں کہیں سے آ کر وہاں جمع ہو گئے تھے، کچھ مدینے سے اور کسی اور علاقوں سے، اور وہاں انہوں نے اپنی سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ ان کو یہاں سے بھی نکالا جائے، ورنہ ایک جتھا بن گیا دشمنوں کا۔ آپ نے چڑھائی کی، لیکن مقابلے کی تعاون میں نہیں تھی، اور نتیجہ بغیر مقابلے کے وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے، نکل گئے اور مال چھوڑ گئے۔ بہت مال ہاتھ آیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو حصے کیے، اور دو حصے اس طرح کیے کہ آدھا حصہ تو مال فہ کے جو مصارف یہاں بتلائے گئے ہیں، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، آدھا حصہ تو اس کے لیے لے لیا، اور آدھا حصہ جو ہے وہ ملٹری میں تقسیم کر دیا، جو مسلمان فوجی آئے تھے اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے، آپ نے ان میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تین صورتیں ہو گئی ہیں مال فہ کے تعلق سے۔ ایک صورت تو غزوہ بنو نذیر پہ ہوئی کہ سارا مال ان 5 مدات میں صرف ہوا۔ دوسری صورت غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئی کہ اپنا سارا مال مکے والوں کو کے پر چھوڑ دیا۔ تیسری صورت غزوہ خیبر کے موقع پر ہوئی کہ آپ نے سارا مال دشمن سے کا لے لیا، اور لے کر آدھا ان 5 مصارف میں صرف کیا، اور آدھا ملٹری میں تقسیم کر دیا جو اس غزوے میں شریک تھے۔ یہ ہیں 3 صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جو آیا، 10 سالہ دور خلافت کا، اس میں یہ مسائل بڑی گویا یوں کہیے کہ اس کے ساتھ آئے، کیونکہ فتوحات بہت ہوئیں۔ شام کا علاقہ فتح ہوا، عراق کا علاقہ فتح ہوا، مصر فتح ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا، پھر ان میں کچھ وہ تھا کہ جو ظاہر ہے کہ وہ ساری جائیدادیں آئیں، پراپرٹیز آئیں، مکانات آئے، مال منقولہ آیا، مال غیر منقولہ آیا، وہ مال بھی آیا جو غنیمت تھا، وہ مال بھی آیا جو فیض تھا۔ سب طرح کی صورتیں تھی، کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے اس کے لیے تو آسان تھا، قرآن نے واضح حکم دے دیا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے، اور بقیہ جو 4 حصے ملٹری میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لیکن مال فیض جو ہے اس کے تعلق سے کیا ہو، وہ اختلاف ہوا، اور صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخرکار جو فیصلہ کیا وہ انشاءاللہ، اور صحابہ کی رائے کیا تھی، فیصلہ کیا ہوا، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس مسئلے کو لائیں گے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی آئندہ ہفتے پر آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7 سے لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
وذلك جزاء الظالمين صدق اللہ العظیم۔ تو آیت میں مضمون چل رہا تھا فے کا، مال فے کا، اور اس کا مصرف بتایا تھا کہ مال فے کہ جو بغیر جنگ اور جدال کے جو مال حاصل ہوا ہے دشمن کا، چاہے وہ موویبل اور منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس کا مصرف بتایا تھا کہ وہ اللہ کا ہے، یہ بطور تبرک کے اللہ کا ہے، تو اللہ کو یہ اختیار ہے، یہ تو اللہ کی ہر چیز ہے، مگر یہ کہ یہاں دنیا میں ملکیتوں کا جو ہے وہ اسلام نے اس کا اعتراف کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ بھئی یہ گھر آپ کا ہے، وہ گھر فلاں کا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میرا گھر ہے، تو سارے سب چیزیں اللہ ہی کے ہیں۔ ان ملکیتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی واسطے آدمی بیچتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ مال فے جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس واسطے اس میں اپنی مرضی سے تصرف اور بیع اور فروخت، خرید اور فروخت یہ نہیں ہو سکتی، اللہ کا فیصلہ اس میں نافذ ہوگا۔ یہ ہے وہ فر اللہ کے معنی۔ ولی الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ولی ذی القربى رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مسکین اور ابن السبیل کے واسطے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تو ولی رسول تو اس وقت عمل ہوتا رہا، اور ولی ذی القربى پر بھی عمل ہوا اس طرح کہ ذی القربى سے مراد تمام صحابہ کے نزدیک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے معنی لیے، اور امت کے اس بات پر اتفاق ہے، وہ ولی ذی القربى سے مراد ہے ولی ذی قربى الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ ان رشتہ داروں نے آپ کے شریک حال رہ کر بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ آپ اس کو یاد کیجئے، مکے کی زندگی میں بنو ہاشم کا بغیر اس فرق کے کہ ان میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے کتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بنو ہاشم کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ ان سے خرید اور فروخت، لین اور دین، کھانے پینے کا سامان پہنچانا، یہ سب کچھ بند ہے بنو ہاشم کا۔ اور یہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 مہینہ بھر نہیں، پورے 2.5 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور یہ بستیوں سے نکل کر میدان میں شعب ابی طالب جس جگہ کا نام تھا، وہاں یہ 2.5 سال انہوں نے گزارے، اوپر آسمان نیچے زمین، نہ کھانے کا کوئی سامان جا پاتا تھا، اور نہ کوئی اگر خریدنا بھی ان میں سے چاہے تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ فروخت بھی کرتے، چمڑے چبا چبا کر کے سوکھے، اور انہوں نے اپنی طبیعتوں کو بہلایا ہے۔ تو اگر بنو ہاشم کو یہ سزا ملی ہے اس بات کی کہ ان میں کا ایک فرد جو ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دشمنی ہے، تو کیا بنو ہاشم کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا؟ اس لیے ولی ذی القربى ان رشتہ داروں کو جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ وہ ہر مہم میں اور ہر جدوجہد میں شریک ہیں، تو ان کا حق ہونا چاہیے۔ تو ولی ذی القربى سے مراد ہے آپ کے رشتہ دار، اور یتیم اور مسکین اور مسافر وہ تو عام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد کیا ہو؟ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول کا حق کدھر جائے گا؟ ولی رسول جو فرمائے، اور ولی ذی القربى جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ صحابہ میں اس سلسلے میں اختلاف ہوا تھا، اور اس بنیاد پر ائمہ مجتہدین میں بھی ہے، لیکن جس بات پر آخرکار اتفاق ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ پوزیشن باقی نہیں رہی ہے، اب یہ سب کا سب جو ہے یہ بیت المال میں جائے گا، اور وہی جو مصارف ہیں خیر کے اور ضرورت مندوں کے اور محتاجوں کے، اور اسی طرح سے مصلحت عامہ جو ہیں، مصالح عامہ ہی کیا ہیں؟ یعنی ملک اور قوم کی عام اصلاح، اور ان کے یہ کہ جس کو کہتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اسٹیبلیشن وغیرہ وغیرہ، تعلیم اور تربیت، اس طرح کے مصارف میں اس کا خرچ ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ ترجیح دی جائے گی اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار اور ان کے جو اولاد، یعنی وہی جس کو آج کے زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے سادات، تو سادات جو ہیں آپ کے رشتہ دار، ان کو ترجیح دی جائے گی اس مال فے کے مصارف میں، اور یہ ہے کہ وہ صرف وہی مستحق نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ بھی مستحق ہیں اور دوسرے بھی ہیں تو ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، تو ائمہ مجتہدین میں بھی اسی کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ اب اس صورت میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار تھا کہ اس مال فے کو کس کس طرح سے تقسیم کیا جائے، یہ نہیں تھا کہ اس میں دیکھیے آپ ذرا غور کریں آیت میں، فللہ اس لفظ کو تو الگ رکھیے، میں نے کہا وہ تو بطور تبرک ہے، وللرسول ایک مصرف، ولذی القربى دوسرا مصرف، والیتامى تیسرا مصرف، والمساکین چوتھا مصرف، وابن السبیل پانچواں مصرف۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کے برابر برابر جو ہے 5 حصے کر دیے تھے، اور ان پانچوں کو جو ہے برابر دیا گیا تھا، ہر ایک کو 5واں حصہ؟ یہ بات چونکہ حدیث میں صراحتاً نہیں ملتی، اس لیے ائمہ میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ 5 حصوں کو اسی طرح سے برابر برابر دیا جائے گا، مگر دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، امیر کی رائے پر ہے، امیر المؤمنین جو ہے وہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس طرح چاہے وہ اس کی تقسیم کر دے، اگر مساکین میں زیادہ ضرورت ہے وہاں خرچ کر دے، مسافرین میں زیادہ ہے تو وہاں خرچ کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، وہ اس سلسلے میں ایک اصول بتلایا گیا تھا، اور یہ اصول جو ہے یہ اسلام کے مالیات کا، اکنامکس کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ مال کے تعلق سے امیر المؤمنین جو ہے وہ اس بات پر نگاہ رکھے اور ایسے ضوابط اور قواعد بنائے، بشرطے کہ وہ جبر اور ظلم پر مبنی نہ ہوں، ایسے قواعد اور ضوابط بنائے کہ جس سے مال جو ہے وہ ایک جگہ منجمد نہ ہو جائے، کچھ گھرانوں کے اندر، کچھ خاندانوں کے اندر۔ تو یہی وہ دلیل تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ چنانچہ جب میں نے اس پچھلے ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ جب مصر فتح ہوا اور سیریا فتح ہوا اور عراق فتح ہوا اور ایران فتح ہو گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما، ان کا اصرار تھا کہ ان تمام جو مفتوحہ علاقے ہیں اور پراپرٹیز ہیں اور مکانات ہیں اور جو کچھ آیا ہے وہ فوج میں تقسیم کر دیجیے۔ اور جب آپ حضرت عمر نے نہیں مانا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں آپ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا کے اجلاس طلب کر کے وہاں یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں، میرے بارے میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں بدبخت ہوں گا کہ اگر میں کسی کا حق ہے میں اس کو وہ حق نہ دوں۔ چنانچہ مال غنیمت کے تعلق سے وہ بات صاف ہے کہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا روک کر بقیہ فوج میں تقسیم کر دیا جائے، وہ صاف مسئلہ ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا حصہ تقسیم کر دیا ہے، جو باقی رہ گیا ہے اس کی تقسیم کی فکر میں لگا ہوں، لیکن جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے یہ مسئلہ چونکہ صاف نہیں ہے، اور میری رائے اور میں نے غور و فکر کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ اس کو فوج میں تقسیم نہ کیا جائے، اور اس کو یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کے واسطے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے، ٹیکس لگایا جائے ان کے مالکوں کے اوپر۔ تو ان میں ساتھ دینے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے اور عرض کرتے تھے کہ امیر المؤمنین آپ اس طرح تقسیم نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کے مجلس شورا کے اجلاس کے بعد جب فیصلہ نہیں ہوا تو اسی آیت کو کوٹ کیا تھا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اگر میں نے فوج میں تقسیم کر دیا اس کو تو کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی مملکت اسلامیہ ہے، جب اس کی تقسیم افراد پر ہوگی جو اس وقت موجود ہیں، آگے چل کر کے یہ ان کے ورثے بنیں گے، ترکے بنیں گے، وراثت چلے گی، کسی کے وارث ایک ہی عورت ہوگی، کسی کا وارث ایک ہی مرد ہوگا، کتنی پراپرٹی کا وہ مالک بن کے بیٹھ جائے گا۔ سوال یہ کہ جو آئندہ مملکت اسلامیہ میں جو لوگ داخل ہونے والے ہوں گے، اسلام تو پھیل رہا ہے، جو نو مسلم آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ یا اسی طرح سے حدود مملکت کے اندر فوجوں کا تعین ہے، فوجی اخراجات ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک فرمایا تھا، ان کی بصیرت تو دیکھیے، انہوں نے فرمایا تھا ایران فتح ہو گیا، افریقہ فتح ہو رہا ہے، سیریا فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، اب جو ہے مزید فتوحات نہیں ہونے والی ہیں، اس لیے
یہاں ہم کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جو آ چکا اس کو آئندہ نسلوں تک کے واسطے ہم کو محفوظ کر دینا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، اس کو بنیاد بنایا اور جب صحابہ کے سامنے رکھا پوری مجلس شورا نے گردن جھکا دی. 3 دن جس پر بحث چل رہی تھی وہ اس آیت کے ایک حصے نے کہا کہ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا اور امیر المومنین نے سمجھ لیا، ہم سب اس پر راضی ہو گئے. تو یہ میں نے کہا کہ اکنامکس کا اصول ہے کہ امیر المومنین اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو کہ یہ سرمایہ کہیں ایک جگہ منجمد تو نہیں ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ کچھ طبقے ہو یا کچھ افراد تو وہ ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہو کہ یوں ہی پتہ نہیں کہ کتنا ہے ان کے پاس، ٹریلین اور بلین، اور دوسرے جو ہیں وہ نان شبینہ کو ترس رہے ہیں. ایسی صورت میں امیر المومنین کو ایسے قوانین اور ضوابط بنانے ہوں گے تاکہ یہ مال جو ہے وہ اس طرح سے منجمد نہ ہو اور غریب اور محتاج جو بیچارے روٹی اور ٹکڑے کے محتاج ہیں ان تک وہ کسی طرح سے پہنچے. آخر یہ زکوٰۃ کا نظام کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے؟ اور زکوٰۃ ہی پر تو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں قناعت نہیں کی گئی ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے قرآن حکیم میں وہ آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. وہ جو خرچ کرنے کے بارے میں سوال تھا وہ زکوٰۃ کے لیے نہیں تھا. زکوٰۃ کا تو معلوم تھا کہ زکوٰۃ خرچ ہونی ہے اور اتنا حصہ دینا ہے. آگے کے بارے میں سوال تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم بار بار مطالبہ کرتا ہے انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم. وہاں جو ہے وہ انفاق سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں تھی، صحابہ اس کو سمجھ رہے تھے. تو سوال یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ کی ایک متعین مقدار ہے کہ اتنا دیے بغیر چارہ نہیں ہے، اتنا دینا ہی پڑے گا، کیا زکوٰۃ سے اوپر جو ہے انفاق اس کے لیے بھی کوئی مقدار مقرر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دیجئے اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پیمانہ اور کوئی اس کے لیے عدد مقرر نہیں ہے، اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حقوق ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زکوٰۃ دے دے سال کے پورا ہونے پر. زکوٰۃ دینے کے بعد بہت کچھ مال موجود ہے اللہ کا دیا، لیکن اب دوسرا آدمی بیچارہ بیماری میں کرا رہا ہے، دوسرا ایک اور آدمی جو ہے وہ بھوک میں جو ہے وہ بے چین ہے، لیکن یہ کہے کہ فارغ ہو جائے کہ میرے ذمہ تو زکوٰۃ دینی تھی میں دے چکا، ختم شد. اگر تمہیں اللہ نے کچھ اور دے رکھا ہے زکوٰۃ کے بعد بھی موجود ہے تو بھائی اس غریب کی مدد کرو. اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. تو حاصل یہ ہے کہ مال کسی ایک جگہ منجمد نہ ہو بلکہ سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر اس کے روٹیشن ہونا چاہیے. مگر میں نے کہا کہ ظلم پر مبنی قوانین نہ ہو. ظلم پر مبنی جیسے کمیونزم نے کیا، کمیونزم کا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ روٹیشن ہونا ہے مال کا، مگر وہ ظالمانہ قانون تھا اور کہہ دیا گیا کہ صاحب کوئی مالک نہیں ہے، فرد کسی چیز کا اسٹیٹ مالک ہے، کسی کو کوئی حق نہیں، بس کماؤ، مزدوری کرو، محنت کرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، اور جو کماؤ اس کے بارے میں اسٹیٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے لوگوں کے اندر. وہ ظالمانہ قانون تھا. اس واسطے کہ ایک شخص اگر خداداد صلاحیتوں سے اگر مال کما رہا ہے اور وہ صلاحیت دوسرے کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کا حق اور دوسرے کا حق برابر کیسے کر سکتے ہیں زبردستی سے. اس لیے وہ ظالمانہ قانون تھا، وہ وہیں نہ چل سکا جہاں کا وہ فلسفہ تھا، اور تو دنیا میں کہاں چلتا. آخر اس کی سزا ان کو ملی اس ظالمانہ قانون کی. تو ظلم پر مبنی نہ ہو. اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں 2 نظام چلے آتے تھے بہت پہلے سے. اس بات کو بھی میں آج کھول دوں آپ کے سامنے. دنیا میں 2 نظام مالیات کے بہت پہلے سے چلے آتے تھے. ایک نظام تو وہی ہے جو موجودہ زبان میں جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں کہ بھائی جائز و ناجائز کی کوئی بات نہیں، جس طرح ایک فرد کما سکے، حاصل کر سکے، جس طرح بھی وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. چنانچہ رشوت لیجئے، لاٹری کیجئے، سمجھ میں آیا، جوئے کھیلیے، سود لیجئے، جس طرح بھی ممکن ہو سکے آپ جس طرح حاصل کر سکتے ہیں مال کو حاصل کر لیجئے، وہ آپ کا ہے. یہ تو ہوا کیپٹلزم. اور مالی کو جو ہے وہ مقصود زندگی بنا لیا، وہی ایک معیار بن گیا ہے زندگی کی کامیابیوں کا. یہ تو ہے کیپٹلزم. دوسرا ازم کیا تھا جو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا یوں کہیے کہ اس دنیا کی دین ہے، نہیں، اس ترقی یافتہ دور کی دین ہے، نہیں، بہت پرانی ہے. ایران میں زرتشت نے جو اصلاحی کام کیا، اور ہر مصلح نے اصلاحی کام میں اعمال اور اقوالی کی اصلاح نہیں کی ہے بلکہ مالیات کے نظام کو بھی درست کیا.
انہوں نے جب اصلاحی نظام مالیات کے تعلق سے قائم کیا، اور جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ وہ تعلیمات جو مصلحین کی ہوتی تھیں ان میں یار لوگ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق جو ترمیم کرتے تھے اس کا حلیہ بگاڑتے تھے. اس کا حلیہ جب بگاڑا گیا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ایران میں ہزاروں سال پہلے، اسلام سے تقریباً 2-3 ہزار سال پہلے، یہ نظام تھا کہ زر، زمین اور زن تینوں جو ہیں وقف عام، کسی کی ملکیت نہیں بلکہ اسٹیٹ ان کے مالک ہے. نہ عورتوں کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ مستحق ہے اور مالک ہے، نہ مال کا کوئی مستحق مالک ہے، نہ زمین کا کسی حصے کا مالک ہے. اسٹیٹ مالک ہے، جس طرح چاہے اس کو وہ تقسیم کر دے. یہ تھا وہ نظام. یہ جو کمیونزم نے جو نظام بنایا، دراصل اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بیچ میں گیپ آ گیا تو بہت لمبا، پھر انہوں نے وہاں سے سبق لیا مطالعہ کر کے. 2 نظام تھے. اسلام نے آ کر ایک تیسرا نظام پیش کیا، اور تیسرا نظام کیا تھا؟ وہ اسلام سے جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر دور کے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام مالیات کا پیش کیا. آپ دیکھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود.